السلام علیکم دوستوں، جو ہم نے پہلے انٹرویو کیا تھا وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے کچھ ایشو آ رہا تھا، اس وجہ سے ہم نے ڈسکنیکٹ کر دیا. تو آج کے ہمارے جو نیو گیسٹ ہیں غلام مصطفیٰ چوہان صاحب، جن کا تعلق ملتان سے ہے، بڑے سینئر وکیل ہیں اور آج ہم چھوٹے سے بڑوں سے سیکھیں گے. جی سر، آپ اپنا تعارف کرائیے، جو ہمیں دیکھنے اور سننے والے ہیں آپ کے بارے میں جان سکیں. میرا نام غلام مصطفیٰ چوہان ہے جی. میں ہائی کورٹ ملتان بینچ میں اسسٹنٹ اٹارنی جنرل فار پاکستان تعینات ہوں. قبل ازیں میں جنوبی پنجاب کا پریزیڈنٹ تھا پاکستان تحریک انصاف ونگ کا. پہلے میں ملتان اور ہائی کورٹ ملتان میں پریکٹس کرتا تھا، تو میری رہائش بھی ملتان میں ہے اور ادھر اسلام آباد میں ہے. اب میں اسلام آباد سے مخاطب ہوں. آپ لوگوں سے آپ کا شکر گزار ہوں چوہان صاحب کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا. آئی ایم ویری تھینکفل فار یور لو اینڈ کائنڈنیس. آپ بہت اچھے صحافی ہیں، تو آپ کا پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا. سر مجھے یہ بتائیے، آپ نے وکالت کیوں جوائن کی؟ آپ کے پاس دوسرے بھی آپشن تھے، وکالت جوائن کرنے کا کیا تھا آپ کا؟ وکالت کو جو ہے نا، یہ پروفیشن آف لارج کہا جاتا ہے. پروفیشن آف لارج جو ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو ہے اچھے لوگوں کا پیشہ ہے، بڑا نوبل پیشہ ہے. یہ اصل میں جو وکیل ہوتا ہے وہ غربا کی آواز ہوتا ہے، غربا کے لیے لڑتا ہے، غربا کو انصاف دلانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. وکیل ہی قائد اعظم محمد علی جناح تھے، وکیل ہی علامہ محمد اقبال تھے جنہوں نے تصور پاکستان پیش کیا، اور وکیل ہی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا. تو جو وکیل خصوصاً پاکستان کی تخلیق میں وکلا کا ہی اہم کردار ہے. وکلا نے ہی پاکستان کو بنایا ہے، تو وکلا ہی پاکستان کے تحفظ کی ضمانت ہے. وکیلوں نے ہی تحریک جو چودھری افتخار محمد والی چلائی تھی اور ڈکٹیٹر کے خلاف سینہ سفر ہو کر کھڑے ہو گئے، یہ وکیل ہی تھے. وکیل ہی سے جو ہے انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. وکیل ایک بہت بڑا پیشہ، نوبل پیشہ ہے. تو میں نے اس لیے جوائن کیا کیونکہ غریب کی آواز جو ہوتا ہے وہ ایک وکیل ہوتا ہے. ماشاء اللہ اچھی بات کی کہ میں نے وکالت غربت غریبوں کی مدد کے لیے اور ان کو انصاف کرنے کے لیے جوائن کیا ہے. سر کچھ دوستوں نے مجھ سے سوال کیا کہ LLB کا سارا نظام LLB کہاں سے ہوتی ہے، LLB کے کتنے مطلب ہوتے ہیں، کتنے اس میں جوائن LLB یہ جب سارا سسٹم آپ؟ میں نے 94 میں کیا تھا، اس وقت 2 سال کی LLB تھی. پھر یہ 3 سال کی ہوگی، اب جو ہے نا 5 سال کی LLB ہو گئی ہے. تو اب جو ہے اپنا جو ایک اچھے شہری کے لیے ایک وکیل ہونا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک وکیل جو ہوتا ہے وہ ایز اے ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ میڈیکل جورسپروڈنس جو ہے وہ بھی پڑھتا ہے. وہ ایک عالم بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے محمدن لا جو پڑھایا جاتا ہے، اور دینی تعلیمات جو ہے لا میں بہت ہوتی ہیں، پرسنل لاز ہوتے ہیں. وکیل جو ہوتا ہے اس کا تمام شعبوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو وکیل جو ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے سویلائز سٹیزن جو ہوتا ہے اسی ملک کا، وہ ایک لائر ہی ہوتا ہے. تو سر ابھی آپ نے کہا کہ میں نے پہلے جب وکالت شروع کی تھی تو اس ٹائم 2 سال کی تھی، تو اب پہلے 3 سال 5 سال، ان تینوں میں سر کیا ڈفرینٹ ہے، کون سی بہتر تھی؟ ابھی 5 سال جو ہمارے جو نوجوان کہہ رہے ہیں کہ 5 سال بہت لمبے ہیں، LLB ہم بڑی ہماری زندگی گزر جا رہی ہے، تو اس سے اچھا ہم کوئی کاروبار کریں. 5 سال جب 3 سال والے تھے تو بڑے شوق سے کرتے تھے، یہ تھوڑا ہمیں ڈفرینٹ بتائیے.
اس میں اب یہ گورنمنٹ کی پالیسی آ جاتی ہے، اب انہوں نے کوئی اپنا سبجیکٹس بھی ایڈ کر دی ہیں، کوئی ان کی یہ پالیسی ہوگی کہ وہ جو چیزیں 2 سال میں پڑھائی جاتی تھی وہ اب 5 سال میں پڑھائی جاتی ہیں. تو وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو بندہ یہاں پہ ارننگ کے سمجھ کے آتا ہے نا، میرا خیال ہے کہ اس کو پھر وکالت نہیں کرنی چاہیے. اس میں تو پروفیشن آف لارڈز ہے، صرف وہ ذہن میں رکھے کہ میں نے غریبوں کی بھلائی کرنی ہے، تو پھر یہ پروفیشن جو ہے نا جوائن کرے. اگر وہ روزگار سمجھ گیا تو پھر کوئی اور نوکری کر لے. بے شک سر، آپ نے صحیح کہا کہ اس میں صرف وکالت میں اگر آنا ہے تو غریبوں کو بھی دیکھنا ہے اور ان کو بھی انصاف دلانا ہے. یہ آخری دروازہ ہے وکالت، جو غریبوں کو انصاف ملتا ہے. تو سر آپ مجھے یہ بتائیے، جو اس وقت ملک میں جو اس وقت چل رہی ہے، تو آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ وکالت سے کسی غریب کو انصاف ملا ہو. میں نے ابھی تو اس عمر میں آیا ہوں. جی سر. جو جج ہوتا ہے اس کو پریزائڈنگ آفیسر کہتے ہیں، جو وکیل ہوتا ہے وہ آفیسر آف دا کورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وکیل کا کام ہوتا ہے اپنا کیس جو ہے، اپنے کلائنٹ کا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کرنا، اور اس کی تمام باتیں سبمٹ کرنا عدالت کے سامنے. آگے ہوتا ہے عدالت کا فیصلہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لا قانونیت کے خلاف وکیل لڑ رہے ہیں اپنے سائلوں کے لیے، اپنے کلائنٹس کے لیے، کوئی اور نہیں لڑ سکتا. اگر یہ وکیل نہ ہوتے، یہ عدالتیں نہ ہوتی، تو یہ جو ایگزیکٹو ہے وہ اپنے اختیارات کو بہت زیادہ استعمال کرتی. فیوڈل لارڈ جو ہے لوگوں کا جینا دو بھر کر دیتے، اور امیر جو ہے غریبوں کو کھا جاتے. تو ایک یہ پروفیشن ہے وکیل کا جو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اپنے سیل کے لیے رات دن محنت کر کے اس کو انصاف دلاتا ہے. تو یہ بہت اہم پروفیشن ہے. میرا خیال ہے کہ اپنے کلائنٹ کے ریلیف کے لیے وکیل جو ہے دن دگنی محنت کرتا ہے، سارا دن کیس تیار کرتا ہے، ساری رات کیس تیار کرتا ہے اور صبح پیش کرتا ہے. تو وکیل کا جو پیشہ ہے وہ انصاف کے حصول کے لیے سب سے اہم ذریعہ ہے. سر یہ اپنے بات بالکل کئی وکیل کے خدمت بھی کرنی چاہیے انصاف. تو ایک وکیل ہے تو اس کو اب اگر سچ بولتا ہے تو اس کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں. یہ کیوں؟ جب کہ اس ملک میں کوئی سچ کسی کو انصاف ملے گا، چاہے وہ وکیل ہو چاہے وہ صحافی ہو، سچ بولے گا تو اسے اس کے جو لوگ ہیں، اس کے جو مخالف ہیں، وہ دشمن بن جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اگر آپ جیسے ایک صحافی ایک اچھی سٹوری لکھتا ہے، سچ پہ مبنی لکھتا ہے، کسی وڈیرے کے خلاف، کسی کرپٹ افسر کے خلاف، کسی منشیات فروش کے خلاف، تو وہ اس کی جان جو ہے وہ جوکھ میں پڑ جاتی ہے. اس کے خلاف، صحافی کے خلاف ناجائز مقدمات بنائے جاتے ہیں. پھر صحافی کو تحفظ دیتا ہے تو وکیل دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، جب کوئی ظلم کرتا ہے کسی صحافی پہ، بے شک اپنا صحافی جو ہے ہائی لائٹ کرتا ہے اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر، لیکن اصل جو ہے اس کو انصاف جو دلاتا ہے وہ وکیل دلاتا ہے. تو وکیلوں کے بھی اس لیے دشمن ہو جاتے ہیں کہ وہ وڈیروں کے خلاف جو ہے جہاد کرتا ہے. وہ انتظامیہ کے خلاف، انتظامیہ کے جو آفیسرز ہیں، پولیس آفیسرز ہیں یا کوئی اور ہیں، تو وکیل جب کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ ان کو دشمن لگتا ہے. وہ جو مد مقابل ہوتا ہے، ایون ہمارے جس طرح آپ کے کئی صحافی شہید ہوئے ہیں، تو اسی طرح ہمارے کئی وکلا شہید ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کوئٹہ میں دہشت گردوں نے ہمارے کتنے وکیل شہید کیے تھے. تو ہمارے بھائی ہیں بیچارے مرڈر کر دیے جاتے ہیں کہ وہ صرف ان کا یہی قصور ہوتا ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور مظلوم کی آواز بنتے ہیں. تو اپنا اس لیے جو ہے ان کو بیچاروں کو اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے. جس طرح آپ کے سندھ کے صحافی کئی شہید ہو گئے،
جن کا آپ کی جو تنظیمیں ہیں صحافی تنظیمیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکی، وہ بھی ڈرتی ہیں. تو آپ کے صحافی کو چاہیے کہ بھئی وہ اب ہمارے وکیلوں کے خلاف اکثر آپ کے صحافی یہ کہتے ہیں جی وکیل گردی یہ ہے وہ ہے. جب ان کو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے تو وکیل ہی کام آتے ہیں. میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، صحافی وکیل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. صحافی کا کام بھی ہوتا ہے آئینہ دکھانا اور وکیل کا کام بھی ہوتا ہے آئینہ دکھانا. صحافی کا کام بھی اگر صحیح معنی صحافت کو دیکھا جائے تو وہ حصول انصاف کا ایک ذریعہ ہے، تو اسی طرح وکیل بھی حصول انصاف کا ایک ذریعہ ہے. تو جو کام صحافیوں کا ہے، میں جو لفافہ لینے والے صحافی کی بات نہیں کروں گا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہدایت کے مطابق صحافی چلتے تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑا جہاد کرتے ہیں. تو سر آپ نے کہا کہ صحافی ہمیشہ اپنے دن کے لیے اور 24 گھنٹے وہ موت اس کے اوپر منڈکا رہی ہوتی ہے کہ اگر کسی مظلوم کے خلاف آواز کھڑی کرے یا کسی کے خلاف کھڑا ہو جائے تو ہزاروں دشمن اس کے پیچھے بن جاتے ہیں. جب آپ نے کہا کہ صحافی بہترین، آپ نے اچھا صحافی ہونے چاہیے، تو صحافی ہمیشہ مظلوموں کی آواز اعلیٰ حکمران تک پہنچاتا ہے. جو وکالت ہے وہ صرف کورٹ تک محدود ہوتی ہے، کورٹ کچہریوں تک ختم ہو جاتی ہے. یہی تو ہے. آپ دیکھیں نا جی، آپ ایک سٹوری چھاپتے ہیں، سٹوری پہ اگر کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو ان رائٹنگ جو ہے وہ وکیل ہی کورٹ میں لے کے جاتا ہے. جس طرح صحافی کا کام ہے میری نظر میں، میرے دیکھنے میں، اتنا ہی وکیل کا کام ہے. تو اگر ہم ایمانداری سے وکیل اور صحافی کام کریں نا تو میں سمجھتا ہوں یہ پیشہ پیغمبرانہ ہے. اور کسی مظلوم کی آواز بننا، صحافی بھی مظلوم کی آواز بنتا ہے اور وکیل بھی مظلوم کی آواز بنتا ہے، بشرطے کہ وہ صحیح طریقے سے چلے. تو سر آپ نے کہا یہ دونوں اچھے ایک بڑے پاورفل سے ادارے ہیں، ایک صحافی ایک وکیل. اگر یہ دونوں آپس میں اگر سچی ایمانداری سے اگر بات کریں، اگر غریب کے ساتھ دے تو کبھی میں سمجھتا ہوں کبھی ہمارے ملک میں کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہو. سر پھر بھی ہمارے پاس عدالت ہے، ہر چیز ہے، غریبوں کو انصاف نہیں ملتا. اس وقت جو یہ 2021 چل رہا ہے، آج تک میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے کسی غریب کو انصاف ملا ہو، کہ اصل انہیں میں گھر بے گھر کر دی جاتی ہے. یہ کیوں؟ ہمارے اصل یہ میں ہوتا ہے اکثر. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بدقسمتی سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جو ہے ہماری سیاست جو ہے وہ زوال پذیر ہو گئی. وجہ یہ ہے کہ اپنا بیوروکریسی اور دوسرے عناصر جو تھے انہوں نے ملک کی جو حاکمیت پر غلبہ حاصل کر لیا. تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی وکیل تھے، حضرت علامہ محمد اقبال بھی جو ہے وہ بھی وکیل تھے، اور اگر سیاست میں اگر آئے تو ذوالفقار علی بھٹو بھی وکیل تھے. تو جو وکیل ہے نا، آپ کو یہ بتائیں کہ 1973 کا آئین حفیظ پیرزادہ صاحب نے تحریر کیا تھا، وہ بھی ایک بہت بڑے وکیل تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. تو وکیل جو ہوتا ہے نا، دیکھیں نا جی، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کا جو ہے خالق جو ہے وہ بھی وکیل ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ کسی ایماندار بندے کو پاکستان میں برداشت نہیں کیا جاتا. اب جو لوگ ہمارے لٹیرے ہیں وہ ہمارے رہبر بن گئے بدقسمتی سے. ماشاءاللہ زیادہ ہمارے ملک میں گزرا، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو بی ڈی ممبر بننے کے اہل نہیں تھے وہ وزیر اعظم کی سطح پر پہنچ گئے. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک ایماندار آدمی آیا جناب عمران خان صاحب. پاکستان میں یہ چوہان صاحب، ایوب خان نے صرف 2 ڈیم بنائے تھے، منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم، اور انہوں نے 3 دریا بیچے تھے، ایک ستلج، بیاس اور راوی، سندھ طاس معاہدے کے تحت 2 ڈیم بنائے تھے.
اور یہ پہلا حکمران ہے. دیکھیں نہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، نہ یحییٰ کے دور میں، نہ ضیاء الحق کے دور میں، نہ نواز شریف کے، نہ بے نظیر بھٹو کے دور میں، نہ زرداری صاحب کے دور میں، نہ کسی اور دور میں، نہ نگران حکومتوں میں. پہلا حکمران ہے جو 2 ڈیم بنا رہا ہے، دیا میر بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم. اور اتنا بڑا کام ہے. ہمارے لوگ پوچھیں یار یہ تو مہنگائی ہے، پیاز مہنگا ہو گیا، فلاں مہنگا ہو گیا، اور ہمارے ملک کو آدھا بجٹ تو آپ کا قرضوں میں چلا جاتا، سود میں. آپ کی موٹر وے جو تھی وہ بھی پلاج تھی، آپ کا جو ہے یہ ایون جو ہے ایئرپورٹ پلاج تھے، آپ کے پی ٹی وی پلاج تھے. تو یہ پہلا حکمران ایماندار آیا ہے جو ملک کو صحیح راست پہ چلا رہا ہے. تو دیکھیں نا جی، کسی کو سلجھانے کے لیے کچھ اصلاحات کرنی پڑتی ہے، کچھ چیزیں کو سیٹ کرنے کے لیے کچھ مشکلات کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. اب کتنا مافیا ہے، اسسٹنٹ مافیا اور گاڈ فادر، وہ تمام عمران خان کے خلاف ہو گئے ہیں. وہ صرف یہ ہے کہ ان کا دانا پانی بند ہو گیا ہے. عمران خان واحد لیڈر ہے جو پاکستان کو، عالم اسلام کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہے. اب ایک بڑی سازش کے ذریعے وہی کرپٹ لوگ جو پہلے حکمران رہے ہیں، جنہوں نے ملک کو قرضوں میں ڈبویا ہے، وہی دوبارہ واپس لے کے آنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان کی عوام باشعور ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ رہا ہوگا، عمران خان اس ملک کی ترقی کا ضامن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی اور اگلے 5 سال بھی پورے کرے گی. لیکن بدقسمتی سے جو کرپٹ لوگ ہیں، مافیاز ہیں، وہ عمران خان کے خلاف ہیں. سر ابھی اس وقت ہمارے پاکستان میں، بلکہ پورے پاکستان میں مہنگائی چل رہی ہے. جب عوام کی اس کمر ہوتی ہے اس مہنگائی، اوپر سے ڈبل ٹیکس، یہ ٹیکس عوام پہ لگانا ضروری تھا. یہ میرے بھائی، جب یہ مہنگائی، آپ اس کو اگر بیک گراؤنڈ میں دیکھیں، جب آپ کا آدھا بجٹ جو ہے وہ سود میں چلا جاتا ہے. اچھا، عمران خان کو تو میکسیمم 2.5 سال ہوئے ہیں، جنہوں نے 70 سال سے 40 سال پیپلز پارٹی نے گزارے، 40 سال نون لیگ والوں نے. انہوں نے اے ایس آئی جو ایم پی ایز ایم این اے کے بھتیجے تھے، بھانجے تھے، جو اپنا آوارہ تھے، ان کو اے ایس آئی بھرتی کیا. تحصیلدار وہ ڈپٹی کمشنر بنا بیٹھا ہے جو نائب تحصیلدار تھا، اور جو اے ایس آئی ہے وہ ایس پی بنا ہوا ہے. اس وجہ سے پنجاب اور سندھ کی گورنمنٹ ہے جو ہے نا، میں جو پولیس ہے، وہ بالکل، جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے بالکل فارغ ہو چکا ہے کہ وہ سیاست کی نظر ہو چکا ہے. اور آپ کو یہ بتائیں کہ اوپر سے ایک حکم آتا ہے، یہ نیچے تو ان لوگوں کا ایک انفراسٹرکچر بیٹھا ہے جو ان لوگوں نے تباہ کیا ہوا ہے، وہ ان کو وہ مزے نہیں مل رہے. اب اربوں کی خربوں کی جو اپنا یہ کرپشن ہوتی تھی اسلام آباد سے، جو جیسے نندی پور پروجیکٹ ہے، یا بڑے بڑے جو اربوں خربوں کے پروجیکٹ تھے، ان میں رشوت ختم. ایسا ایسا جو نیچے تک جائے گی، رشوت بھی ختم ہوگی. انہوں نے جو ملک کا لوٹا ہے پیسہ، وہ انشاءاللہ تعالیٰ نائب نے بہت اربوں روپے واپس کیے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں نا جی، 5 سال انشاءاللہ پورے جب ہو جائیں گے نا انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں کہ پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے. ڈیم بن رہے ہیں، بجلی. اب دیکھیں جی، انہوں نے ایل این جی معاہدہ جو ہے $13 کیا تھا فی ان کا جو ہوتا ہے اپنا. اس کے بعد انہوں نے $9 کیا اپنا، یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے. یعنی کہ ان لوگوں نے مہنگا معاہدے کر کے تو آنے والی گورنمنٹ کے لیے مسائل پیدا کر دیے، جو اب اس کو ریویو کر رہا ہے عمران خان صاحب. تو مہنگائی کی جو ذمہ دار ہے میری نظر میں، وہ پچھلی گورنمنٹس ہیں جنہوں نے اتنے قرضے لیے اور اللہ تللے کیے. لیکن عمران خان جس نے اپنا خرچہ کم کیا، وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ کم کیا، وزیروں کے خرچے کم کیے، اور جو یہ ڈیولپمنٹ کے فنڈ کے نام پہ رشوت دی جاتی تھی ایم این اے ایم پی ایس کے، اس لیے تو ایم این اے ایم پی اے خلاف ہیں کہ وہ نواز شریف اور زرداری تو مزے کراتے تھے. اب یہ عمران خان تو یہ مزے نہیں کرا رہا، کیونکہ آدھے پیسے تو وہی کھا جاتے تھے، ڈیولپمنٹ میں کم ہو جاتا. اس لیے اپنا عمران خان کسی کو بھاتا نہیں ہے. عمران خان ایک اونیسٹ وزیر اعظم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ یقین کریں اور ٹرسٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ملک ترقی کرے گا. چوہان صاحب
سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو میرٹ پہ ڈیوٹی کیوں نہیں دی جاتی، جبکہ وہ قابل ہیں، ان جاب سے بچارے پڑھتے ہیں، ڈگری لے کے آتے ہیں. میں نے کافی ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو بےچارے ڈگری لے کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میرٹ پہ کیوں نہیں دی جاتی جاب، جبکہ سفارش جاب ان کو دی جاتی ہے. جب ان کو کرپشن دے تو تب ہمارے نوجوان سیکٹ ہوں گے. تو ان شاء کے اللہ بارے میں کیا کہنا ہے؟ تعالی میں آپ کو عرض کروں کہ بھئی یہ سی پیک جو بن رہا ہے اس پہ عمران خان صاحب اور وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے نا چائنا میں، تو یہ بات ہوئی تھی کہ بھئی آپ جو ہے نا انڈسٹریل زون بنائیں، اپنا جہاں پہ سی پیک جا رہا ہے انٹرچینج کے ساتھ. تو جب یہ انڈسٹریل زون بنیں گے، اپنا یہ کنسٹرکشن کی اپنا ترقی ہو رہی ہے. اب جو ہے ہمارا ٹیکسٹائل بالکل ختم ہو گئی تھی فیصل آباد میں، تو وہاں پہ فیصلہ اپنا ٹیکسٹائل کا جو پہیہ ہے وہ چل پڑا ہے. تو انشاءاللہ میرے بھائی پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے، اور انشاءاللہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. عمران خان ہمیں بہت بڑا لیڈر ملا ہے. ہمارے پاس قائد محمد علی جناح کے بعد جو لیڈر آیا ہے وہ جناب عمران خان صاحب ہیں، ایماندار، لائل ٹو پاکستان، اور پاکستان کے لیے وہ بندہ جو ہے بمشکل 2-4 گھنٹے سوتا ہے، سارا ٹائم جو ہے وہ ملک کی ترقی کے لیے صرف کرتا ہے. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے، جو احساس کے افراد کے جو پروگرام چلا تھا اس پہ کافی ہمارے اس خاطر سندھ میں جو فنڈنگ ملی تھی، تو اس پر کافی جو ہمارے ان کو ماؤں بہنوں کو جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، ان کو حق نہیں دیا گیا تھا، جبکہ ہمارے پاس اس پر بیٹھے ہوئے نمائندے وہ نہیں ایکشن لے رہے. بھائی جان آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کا نام پہلے ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا جی، اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کیا. اس میں آپ اندازہ لگائیں گزٹڈ افیسر 21 گریڈ کے افیسر اور لاکھوں آدمی جو کھاتے پیتے تھے، افیسر تھے یا ذمہ دار تھے یا ان کے نام تھے. تو عمران خان صاحب نے پہلا یہ کام کیا کہ اس کی ایف آئی اے کے ذریعے ویریفیکیشن کی اور ان کے تمام نام کاٹے. احساس پروگرام 12,000 روپے، میرا خیال اگر تھوڑی بہت ہی تو مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے، مگر جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جب سے کرونا وائرس آیا تھا تو لوگوں کی اکانومی بیٹھ گئی تھی دنیا کی. تو عمران خان ایک پہلا وزیر اعظم تھا جس نے یہ احساس پروگرام غریبوں کے لیے جاری کیا، اور غریبوں کو 12,000 روپے ان کے گھر ملے. تو جو ہے اب اس کا لنگر عمران خان صاحب نے لنگر خانے بنائے ہیں، شیلٹر ہوم بنائے ہیں، تو یہ صحت کارڈ بنایا ہے. تو غریبوں کے لیے دیکھیں نا جی، سب سے اہم جو ہے نا چیز ہوتی ہے، ہمارا ایک غریب آدمی ہے نا جی، بڑے بڑے ہسپتالوں میں جو ہے وہ اپنا اس کے ایکسپینسز بیئر نہیں کر سکتا. تو کے پی کے میں تو یہ ہو گیا ہے کہ جتنے لوگ ہیں نا گھر کے، ان کے سب کے حیثیت کارڈ بن گئے. 10 لاکھ تک وہ مرضی کسی پرائیویٹ ہسپتال یا گورنمنٹ علاج. پنجاب میں بھی یہ کام شروع کر دیا گیا ہے. اس لیے تو عمران خان بھاتا نہیں. اچھا غریب جو جن کو میں نے اکثر دیکھا اسلام آباد یا لاہور میں، بڑے بڑے کراچی میں لوگ بیچارے اپنا فٹ پاتھوں پر سوئے ہوتے ہیں، تو عمران خان نے ان کے لیے شیلٹر ہوم اور لنگر خانے قائم کیے. پہلا حکمران ہے جس نے غریبوں کا سوچا. تو احساس پروگرام جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہے. یہ پیپلز پارٹی والے بے شک کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی تھی وہ سمجھتے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو نام تھا، وہ بھی انہوں نے لاکھوں آدمی جو ہے نا ناجائز طور پر اس میں جو ہے نا شامل کیے ہوئے تھے. عمران خان نے بڑا فیئر اور بڑا ٹرانسپیرنٹ جو ہے نظام قائم کیا احساس پروگرام میں. تو سر ماشاءاللہ آپ نے اچھی باتیں کہی. تو اب ہمارا ختم ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہمیں دیکھنے اور سننے والوں کے لیے اچھا، میرے جو نوجوان ہیں LLB کر رہے ہیں، جو اس وقت ان کو نئی جابس دی جا رہی ہو، آسرے پہ اپنی کاروبار شروع کریں، ان کے ایک میسج دیکھو ذرا. میرے جو نئے آنے والے وکیل ہیں یا میرے نوجوان بھائی ہیں،
ان کے لیے میرا میسج یہی ہے کہ کام 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 پھر کام، محنت محنت پھر محنت. ماشاء اللہ سر، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ محنت علاوہ سے دنیا میں کچھ نہیں ہوتی. اپنے کام سے کام، بے شک اگر آپ اچھا وکیل بنا ہے تو آپ محنت کریں، اسے جدوجہد کریں. سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کے شو میں. چوہان صاحب السلام علیکم. تھینک یو سر. شکریہ.